الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی ہم پر فضل ہے، کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا، ان میں اپنا رسول خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن اللہ کی دنیا کے اندر لٹکی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے، جب تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے زندگی کے اندر چین سکون تھا، مال کے اندر برکتیں تھیں، اور ساری فراوانی دنیا کی اللہ نے عطا کر کے رکھی تھی۔ جب مسلمانوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو پھر مسلمان زوال کا شکار ہونا شروع ہوئے۔ ایسا زوال کا شکار ہوئے کہ مسلمانوں کے اپنے ممالک کو غیروں نے ایسے توڑا کہ ان کو ٹکڑوں کی شکل میں تقسیم کر دیا۔ جو جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر مسلمان مغلوب ہیں، تو وہاں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کتاب قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کے اندر چین سکون برکت چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، مال کے اندر برکت چاہتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اولاد فرما بردار بن جائے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، زندگی خاتمہ ایمان پر ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، دنیا آخرت کی اعلیٰ کامیابیاں چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب قرآن پاک کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ مکہ ایسے لوگ تھے کہ کوئی حکمرانی کرنے کو نہیں تیار تھا، ایسی جہالت تھی، زندگی گزارنے کا پتہ کوئی نہیں، معاملات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، عبادات کیا ہے، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن اترا، اللہ کے نبی کی زندگی آئی، انہوں نے اس کتاب کو اوڑھنا بچھوڑنا ایسا بنایا کہ پھر ساری دنیا کے لیے رول ماڈل بنے، نمونہ بنے، اور ایسا اوڑھنا بچھونا بنایا، ایسا اس قرآن کے ساتھ جڑے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ جڑے کہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سب سے راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ پھر کہیں پر فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا ان سارے صحابہ کے ساتھ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے اس قرآن کو تھاما۔ تو آج اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ کی مدد نصرت وہی جو صحابہ کے ساتھ تھی، اولیاء کے ساتھ تھی، وہی آج مدد نصرت برکتیں ہمارے ساتھ بھی ہو جائیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں۔ ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے ٹائم، آپ کے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، کسان ہیں تو کھیتوں کے لیے، جانوروں کے لیے ٹائم ہے، تجارت تاجر ہیں تو دکانوں کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، فراوانی ہے وقت کی آپ کے پاس، لیکن نہیں ہے ٹائم تو آپ کے پاس آج قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ جب قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کی زندگی کوئی ترتیب والی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کے مال کے اندر برکت نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا۔ تو آپ روزانہ ٹائم نکالیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بڑھے گی۔ قرآن پاک کی تفسیر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اصل چیز عمل ہے، اور عمل والے ہی کامیاب ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اعلان تو ہمارے لیے تھا، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کہہ دیا جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے نوجوانوں کے جو سردار حسن حسین ہیں ان کی والدہ محترمہ ہے۔ جب رکھی جا رہی تھی قبر مبارک کے اندر تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے صدا لگائی کہ اے قبر، تیرے اندر دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی آ رہی ہے، دونوں جہانوں کے سردار کی دھی آ رہی۔
تو آواز آئی کہ یہاں پر حسب نسب نہیں چلتا، یہاں پر عمل چلتا ہے، جو عمل لے کے آئے گا اس کے لیے قبر جنت کا جو ہے وہ صندوق بنتی ہے، جو برا عمل لے کے آتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ تو آپ اس قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ نکال کر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ کیا اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے مجھے کس لیے دی ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، پھر اپنی زندگی کے اندر برکتوں کا رخ دیکھیں کیسے آتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر سکون دیکھو پھر کیسا آتا ہے۔ تو آج سورۃ فاتحہ کا درس ہے، سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ اچھا، عوام الناس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پر مکی لکھا ہوا ہے وہ مکی صورت ہے، جہاں پر مدنی لکھا ہوا ہے وہ مدنی صورت ہے۔ تو ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، جو بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر ہیں، چاہے وہ طائف کے اندر صورتیں اتری ہیں، وہ مکی ہی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد جن آیات کا، جن صورتوں کا نزول ہوا ہے، چاہے وہ تبوک کا موقع ہے، چاہے وہ حدیبیہ کا مقام ہے، چاہے یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی ہی کہلائیں گی۔ تو اس ضابطے کو، اس قانون کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کو شروع کے اندر لے کے آئے۔ سورۃ فاتحہ کے 7 نام ہیں۔ سب سے پہلے تو فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہے، اور فاتحہ کسی چیز کی ابتدا کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ سورت بھی قرآن پاک کے ابتدا میں ہے، شروع میں ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سر کو بھی ام الجسد کہا جاتا ہے، کیونکہ سر جسم کی ابتدا میں ہے، شروع میں ہے، تو ایسے ہی اس کو جو ہے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بڑی ہی اہم آگے بات آئے گی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم ہے کیا؟ پڑھتے رہتے ہیں نماز کے اندر، آج اس کو سمجھے دیکھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو کیونکہ اس کے اندر وہ صراط مستقیم والا مسئلہ بھی آئے گا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ المسئلہ بھی رکھا گیا۔ پھر اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہا شفاء من کل داء، سورت فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ مگر سورت فاتحہ سے شفا کیسے ملے گی؟ اس کے لیے یقین محکم اور اعتماد کامل کی ضرورت ہے، تب جا کر یہ سورت جو ہے شفا بنتی ہے۔ علامہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تعویذ لینے کے لیے، تو حضرت ان کو تعویذ کے اوپر لکھ کر دے دیتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک دن کسی چاہنے والے نے کہا کہ حضرت جو بھی آتا ہے آپ اس کو یہی ایک دعا لکھ کر دے دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جس کو اللہ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس کے نام کے ساتھ زمین آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو فرمایا اللہ کے نام سے بڑا کوئی تعویذ ہے، اللہ کے نام سے بڑی کوئی بات ہے؟ تو جس کو اللہ کے نام سے شفا نہیں مل رہی، اس کو کس چیز سے شفا ملے گی؟ تو اس سورت کا نام شفا بھی ہے۔ آپ یقین محکم اور اعتماد کامل کے ذریعے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں۔ پھر تعویذ لینا یا دینا جو ہے، دم کے اوپر پیسے لیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الاجارہ باب قائم کیا ہے، اور اس کے نیچے یہ واقعہ لے کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام سفر فرما رہے تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کے جو قبیلے والے تھے ان سے کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ تو صحابہ وہاں سے اٹھے اور دور جا کر ایک جگہ پر جو ہے سٹے کیا، تو قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ نے ڈسا تو ان میں سے ایک شخص آیا صحابہ کے پاس کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے، ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے جو بڑا ہے، اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میرے پاس جو ہے وہ اس کا حل موجود ہے۔ تو وہ صحابی آئے، انہوں نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس قبیلہ کا جو سردار تھا اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ جب شفا مل گئی، قبیلے والوں نے چند بکریاں ان کو ہدیے میں دی۔ جب ان کو دم کے اوپر اجرت مل گئی، یہ ان کو بکریوں کو لیا اور واپس آ گئے، اور آپ علیہ السلام سے آ کر سارا قصہ سنایا۔ اگر منع ہوتا تعویذ کے اوپر پیسہ لینا، تعویذ کے دم کے اوپر پیسہ لینا منع ہوتا تو آقا کریم منع فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام کو جب ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا قد اصبتم اقسموا، تم لوگوں نے ٹھیک کیا ہے، اب اس کو تقسیم کرو۔ وَاضْرِبُونِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔
تو اگر دم کے اوپر پیسے لینے جائز نہ ہوتے، تعویذ پر پیسہ لینا جائز نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دم کے اوپر جو ہے، دم پر لی گئی اس صحابی کی جو اجرت ہے اس کو یہ نہ فرماتے کہ آپ نے ٹھیک کیا، یہ بھی نہ فرماتے کہ اس سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو آپ دم کر سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ آج لوگ بھاگتے ہیں پیروں کی طرف، فقیروں کی طرف، فلاں سے جا کے تعویذ لو۔ دیکھو تعویذ لینا منع نہیں ہے، جائز ہے، لے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کتاب اللہ کا عمل ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کر خود دم کریں۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کم از کم 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اللہ انشاءاللہ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان فی المسجد قال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد نبوی میں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد۔ آقا کریم نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی جو سورت جو ہے بتاؤں؟ عرض کیجیے رسول اللہ بتا دیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، مگر بسم اللہ اس کا حصہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم فلم اسمع احد منہم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، کسی نے بھی جہر نماز کے اندر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچا آواز سے نہیں پڑھا، بلکہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھا ہے، پھر سورت فاتحہ آگے ابتدا جہرن کی ہے، جیسا کہ فجر کی نماز ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتحہ کا حصہ ہوتی تو وہ اس کو اونچی آواز میں پڑھتے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین کو اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھی، مگر بسم اللہ ان کی الگ تھی، وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، جو بھی کام شروع کرنا ہوتا تھا تو بسم اللہ والعزیٰ، لات عزیٰ اپنے بتوں کو پکارتے تھے۔ اور پہلے جو ایمان والے تھے پہلی امتوں کے اندر، ان کو بھی صرف بسم اللہ ملی کہ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت خاصہ ہے کہ اس امت کو ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر ملی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی وہ بے برکتی کا ذریعہ اور سبب کام بن جاتا ہے۔ تو آپ دکان کھول رہے ہیں تو آپ تالا چابی لگانے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شٹل اٹھا رہے ہیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے نکل رہے ہیں دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ عورتیں گھر کے اندر کام کاج میں مصروف ہیں تو اس کام کو جھاڑو سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندنے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کوئی سلائی کا کام ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کام کے اندر برکت آ جائے، اس کام میں اللہ برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاث، کہ 3 شخصیات قیامت کے دن سفارش کریں گی، ان میں سب سے پہلے الانبیاء، انبیاء سفارش کریں گے، پھر اس کے بعد ثم العلماء، پھر علماء سفارش کریں گے، ثم شہداء، پھر اس کے بعد شہداء سفارش کریں گے، اور ان تینوں طبقات کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے، اور قبول فرما کر جن کی حق میں سفارش کی جا رہی ہے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر ایسا بھی وقت آئے گا ایک سفارش کا کہ جہنمیوں کی یوں صفیں لگی ہوں گی اور یہاں سے ایک جنتی شخص گزر رہا ہوگا، ان جہنمیوں کی صف میں سے ایک بندہ اس کو کہے گا، اما تعرفونی، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ تو یہ جنتی شخص اسے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو وہ شخص کہے گا، انا الذی سقیتک الماء، میں فلاں موقع کے اوپر تمہیں پانی پلایا تھا، فلاں موقع کے اوپر تمہیں پانی پلایا تھا۔ تو یہ بندہ اس کی سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی، اس کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور دوسرا جنتی کو کہے گا، جہنمی آدمی، انا الذی وهبت لك ماء توضأت به، میں نے تمہیں فلاں موقع پر پانی دیا تھا، اس پر تو نے وضو کیا تھا۔ تو یہ جنتی سفارش کرے گا، اس کی بھی قبول ہوگی اور اس کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ تو اس طرح سفارشیں ہوں گی۔ سب سے بڑی سفارش جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے سجدے میں جائیں گے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیوبندی حضور کی شفاعت کو نہیں مانتے، غلط کہتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اذان کے بعد ایک دعا ہے، اس کے اندر ورزقنا شفاعتہ، لفظ بخاری کے اندر نہیں ہے، مسلم کے اندر نہیں ہے۔
صحیح احادیث سے وہ دعا ورزقنا شفاعتہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس ایک لفظ کی وجہ سے اتنا بڑی تہمت لگا دینا، ایک لفظ کی وجہ سے اتنا بڑا الزام لگا دینا، کتنے دکھ بھری بات ہے کہ یہ دیوبندی اللہ کے نبی کی سفارش کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی قیامت والدن شفاعت کو نہیں مانتے۔ دلیل کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا کے اندر ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا لفظ نہیں یہ کہتے، ہم اس وجہ سے نہیں کہتے، صحیح احادیث معتبر مستند احادیث سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی شفاعت کا کون انکاری ہے؟ اللہ کے نبی کی شفاعت کا انکاری تو رسالت سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ شفاعت تو مستند احادیث سے ثابت ہے۔ سب سے بڑی شفاعت اللہ کے نبی فرمائیں گے، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگنا ہے، آج آپ کو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، جس کی شفاعت کرو گے اس کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کے بغیر نامہ اعمال بھاری نہیں ہو سکتا، آقا کریم کی شفاعت کے بغیر پل صراط سے پار نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ تو دور کی بات، اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھل سکتا۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے پر چلا جس پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب تھا۔ ولا الضالین، اور آپ کی پھٹکار تھی۔ تو رب العالمین، رب، صفت رب کو اللہ پاک قرآن کے شروع میں لے کر آئے، اور جب قرآن کی آخری صورت قل اعوذ برب الناس تو وہاں پر بھی صفت رب لے کر آئے۔ روح الارواح کے اندر جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تو اللہ نے فرمایا الست بربکم، صفت رب لے کر آئے، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اور اسی طرح جب قرآن کی ابتدا کی تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن کا اختتام ہے تو اس میں بھی صفت لے کے آئے قل اعوذ برب الناس۔ جب قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلا جو سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون؟ رب رب رب، صفت رب لے کر آ رہے ہیں اللہ پاک۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، اپنی تعریف سے اس کتاب کی ابتدا کی ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تو ایک نوجوان آیا اور آگے کہتا ہے کہ اے یوسف، اگر میں بتاؤں میں کون ہوں تو مجھے سب سے زیادہ آپ غلہ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بتاؤ اور میں تمہیں سب سے زیادہ غلہ دوں؟ کون سی ایسی بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ جب جس بچے نے آپ کی بچپن کے اندر آپ کے حق میں گواہی دی تھی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے، تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو وہ جس نے بچپن میں آپ کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور ان کو جو ہے 2-3 اونٹ گلے کے بھر کے دے دیے، وہ لے کر چلا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر عرض کی بچپن کے اندر جس نے تیری پاکی بیان کی، جس نے تیرے حق میں گواہی دی، تو نے خوشی میں آج اس کو اتنا انعام دیا ہے۔ اللہ فرما رہے جو میری پاکی بیان کرے گا، جو میری تعریف کرے گا، اللہ ساری تعریفوں کی لائق ہی اللہ کی ذات ہے، تو میں اس کو کتنا نوازوں گا، میں اس کو کتنا اعزاز دوں گا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، سب کو بیٹیاں دے، سب کو بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے آگے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ تو پھر فرمایا رب العالمین، عالمین وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کی، جن کو اللہ کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، سلا بھی رہے ہیں۔ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت کھلا رہے ہیں، جو جانور جو خوراک کھاتا ہے اس کو روزانہ کے اعتبار سے وہ خوراک مل رہی ہے،
اور ابن حبان کی روایت ہے کہ 80,000 مخلوقات ہیں، 40,000 خشکی پر ہے اور 40,000 پانی پر، جن سب کو اللہ کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، سلا بھی رہے ہیں، ساری نعمتیں ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ تو رحمان اس کے اندر عام الرحمہ ہے اور رحیم تام الرحمہ ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت ہر ایک کو ملے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ملے۔ تو رحمان کے اندر کیا ہے؟ عمومیت ہے، اور رحیم کے اندر کیا ہے؟ اکمال ہے۔ تو عمومیت رحمان کے اندر، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جانور بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، مشرک بھی کھا رہا ہے، موحد بھی کھا رہا ہے، یہ عمومیت ہے اللہ کی صفت کے اندر۔ قیامت والے دن جو ہے اللہ کی صفت کے اندر پھر کمال آئے گا، وہاں پر جو ہے صرف ایمان والوں کی جو ہے اللہ کی رحمت خاصہ ملے گی، اور کافر کو، مشرک غیر اللہ کو پوجنے والا، اس کو اللہ کی رحمت وہاں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے کہ عبد الرحمن تو کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف کسی کو رحمان کہنا، آپ رحیم کسی کو صرف کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، صرف رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان صرف کہنا یہ گناہ میں آتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، اللہ یہ بھی فرما رہے سکتے تھے کہ مالک الدارین، دنیا اور آخرت کا اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو کیا مالک یوم الدین اللہ آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے؟ دنیا کا نہیں ہے، دنیا کا بھی ہے۔ اور اللہ یہاں تک فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة من الماء، کہ اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت، کوئی وقت، کوئی عظمت، کوئی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے کہ پیسے والوں کا اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ تو پراڈو لینڈ کروزر فلاں گاڑی والا ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے، اس کی گھر بڑا کوٹھی ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے، 4-5 بینک بھرے پڑے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے، زمین والا نہیں۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے تھے، کچرے کے ڈھیر کے اوپر بکری کا بچہ مرا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کون ہے تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ اس کو 1 درہم میں ملے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم فری نہیں لینا پسند نہیں کرتے، آپ فرما رہے ہیں کہ 1 درہم کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکرے کی بچے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں۔ تو آج جو دنیا کے اوپر کھپ رہے ہیں، دنیا کے اوپر لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کا دستہ گرباں ہے، بیٹا باپ کا دستہ گرباں ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے اندر نچاکیاں، قطع تعلقی ہے دنیا کی وجہ سے، تو پھر قیامت کے دن یہ رسوائیاں دیکھیں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرا رہا تھا، تو اس کو ایک عورت نظر آ گئی، تو وہ عورت اس کے پاس آئی، بڑی خوبصورت سجی دھجی جنگل کے اندر مل گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا ہے۔ تو آدمی خوش ہوا، اس نے کہا چلو مولوی صاحب کے پاس چلتے۔ تو اس چرواہے نے عورت کو ساتھ لیا، آگے جناب جی مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب سے کہا کہ میں نکاح پڑھائیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس عورت سے تو میں نے نکاح کرنا ہے۔ چرواہے کا اور مولوی صاحب کی آپس میں تو میں ہوئی۔ انہوں نے کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس آئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم دونوں سائڈ پہ ہو جاؤ، اس عورت سے نکاح تو میں نے کرنا۔ اب تینوں آپس میں دست و گرباں ہوئے، جب کلس شروع ہوئی، بات بڑھی، تو اس عورت نے کہا کہ میں بھاگتی ہوں، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دنیا تھی، اس نے بھاگنا شروع کیا، بھاگی، وہ تینوں پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگے۔ پہاڑ کا ایک کنارہ تھا، بیچ میں بڑی گہری کھائی تھی، وہ دنیا تھی، اس نے یہاں سے چھلانگ لگائی، دوسرے پہاڑ پر چلی گئی، یہ تینوں گرے اس کھائی میں اور ختم۔ تو دنیا کا عاشق ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، دنیا کا چاہنے والا ہمیشہ بے سکونی میں رہا ہے، اور جو آخرت کا چاہنے والا ہے اس کو اللہ نے دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دی۔ صحابہ کرام کھانے کا کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے ہو گئے، اللہ کو مان لیا، قرآن سے جڑ گئے، ساری دنیا کے خزانے قدموں میں ڈال دی۔ کیسر و کسرا کی شہزادیاں اللہ نے ان کی باندیاں بنا رہی جو صحابہ کے بستر بچھا رہے۔ تو اللہ فرما رہے مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ دیکھو ایک چیز، ایک ہوتا ہے قاضی، یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین کہ میں وہاں کا قاضی ہوں، قاضی صاحب کے پاس جانا ہے، جج کے پاس جانا ہے، وہاں پر آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ وکیل ہوگا، وہ آگے آپ کا جو ہے فیصلہ پیش کرے گا، آپ کے حق میں قاضی صاحب سے، جج صاحب سے بات کرے گا۔
تو جو مالک ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو سفارش ڈھونڈنی پڑے گی کہ کون سی سفارش ہے جو میں کرواؤں اور میرا کام بن جائے۔ تو اللہ مالک یوم الدین وہاں کا بادشاہ ہے، وہاں پر کوئی جج نہیں چلے گا، وہاں پر کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی اور نہیں چلے گا، وہاں پر سفارش چلے گی، اللہ کے نبی کی سفارش، انبیاء کی سفارش، صحابہ کی سفارش، اولیاء کی سفارش، نیک لوگوں کی سفارش، تو وہاں پر سفارش چل سکتی اور سفارش کریں گے بھی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض بھی کر دیا۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ اللہ، وہاں کے دن کا بادشاہ اللہ ہے۔ تو پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ دیکھو ایاک نعبد، ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، صیغہ جمع کا استعمال ہوا یہاں پر، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ اکیلے سنتے پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ہے لیکن جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایاک نعبد، کوئی دنیا کے اندر ایسا لمحہ نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی بندگی نہ کی جا رہی ہو، جس کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو، جس کے اندر اللہ کو یاد نہ کیا جا رہا ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں جو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح اللہ کی کر رہا ہے، کوئی حمد اللہ کی بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی مختلف جگہوں پر اللہ کے نیک لوگ عبادت گزار عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو نیک لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو فرشتے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، تو ہماری عبادت بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ ان کی عبادت تو عند اللہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ہم اپنی عبادت کے بارے میں یہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر ان لوگوں کی عبادت کے ساتھ مل کر ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اور ان لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعا مل کر بھی قبول ہو جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھو جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ جو موحد ہوگا، جو رب کو ایک ماننے والا ہے، وہ کہے گا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی حاجت روا نہیں، اور کوئی داتا نہیں، اور کوئی مختار کل نہیں، اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اور کوئی فریاد رسی والا نہیں، اور کوئی کام بنانے والا نہیں، اور کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، اور کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اور کوئی کام بنانے والا نہیں، سوائے ایک اللہ کے جو چاہتا ہے یفعل ما یشاء، کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر آگے آپ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ سیدھے راستے پر کون لوگ تھے؟ ہاں، انبیاء علیہ السلام، 4 لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعامات کی بارش کی۔ اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک ان 4 کو مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن مرزائی انبیاء کو نہیں مانتے، وہ اس سے نکل گئے۔ ہم اس کے بعد صدیقین کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو، روافض اس سے نکل گئے، رافضی صحابہ کو نہیں مانتے۔ اور چوتھا شہداء کو بھی ہم مانتے ہیں، شہید کا جو مرتبہ مقام ہے اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اہل بدعت لوگ اس سے نکل گئے، وہ شہادت سے ڈرتے ہیں۔ اور چوتھا صالحین کو بھی ہم مانتے ہیں، اولیاء کرام کو، اس سے وہ لوگ نکل گئے جو اولیاء کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کا انعام ان 4 طبقات پر ہے، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اور ہم الحمدللہ ان 4 طبقات کو من و عن مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم، ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر موجود ہے صرف، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے نبی بھی ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے نبی تو اپنے جسد اطہر کے ساتھ مدینے میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے ننگے سر نماز پڑھنی ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ سبز پگڑی پہن کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ سر کو ڈھانپ لو، نماز پڑھو، ہو جائے گی۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ سبز پگڑی باندھو، کالی باندھو، سفید باندھو، زرد باندھو، کسی رنگ کی بھی پگڑی باندھ کر نماز پڑھ لے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ مسافہ صرف ایک ہاتھ سے کرنا ہے، دوسرا ہاتھ لگاؤ گے، یہ بدعت ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ مسافہ بھی کرنا ہے اور دوسرا جو ہاتھ ہے وہ گھٹنوں کو بھی چھونا ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرو، جو جھکنا ہے اس کو چھوڑ دو، جھکو نہیں سلام کرتے وقت۔ پھر ایک کہتا ہے کہ تراویح 20 پڑھو، ایک کہتا ہے کہ تراویح 8 پڑھو۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ تراویح تو 20 پڑھو، لیکن تراویح کے آخر میں کی جانے والی دعا بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو۔
ایک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کہیں سے بھی نہیں سنتے، کیونکہ ان کا عقیدہ نعوذ باللہ کہ انبیاء اپنی قبروں میں جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ امام مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں شب معراج پر جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں سے نیچے کی طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کا یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سارے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، عالم برزخ ہے وہ، اور جیسے کیسے ان کو رزق مل رہا ہے، کھانا پینا کیا ہے، وہ اللہ کو پتہ، جیسے ان کی شان شان ہے ویسے ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ جیسے اللہ ماں کے پیٹ میں کھلا رہا تھا، ہمیں تو نہیں پتہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیا کھاتا ہے، لیکن باہر آیا اس کی غذا بدل گئی، اس کا کھانا پینا طور چال ڈھال بدل گیا، تو ایسے ہی عالم برزخ میں جا کر کیا ان کی خوراک ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیا مل رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ پھر وہ دوسرا کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رسول پر بھی سلام سنتے ہیں، ہر جگہ جہاں دنیا کے خطے سے پکارو گے سلام کرو گے اللہ کے نبی وہاں سے آپ کا سلام سنیں گے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ روزہ رسول پر جائیں گے تو اللہ کے نبی آپ کا سلام سماعت فرمائیں گے، اور دنیا کے کسی اور خطے سے آپ حضور کو سلام بھیجیں گے تو وہاں سے فرشتہ درود و سلام لے کر اللہ کے نبی کے پاس روزہ اطہر کے اندر آپ کا سلام لے کر جائے گا، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے جو ہے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیہ مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو شاہد کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر دلیل حدیث صحیح بخاری کی ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی جو قراءت ہے مقتدی کی وہی قراءت ہے۔ اچھا، غور سے سننا تو آئے گا فجر کی نماز کے اندر، مغرب کے اندر امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، عشاء کی جو پہلی 2 رکعت ہے فرائض کی اس کے اندر امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، اس میں تو آپ سن لیں گے، اس میں تو فاستمعوا لہ پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن جو ظہر کی نماز ہے اس کے اندر تو امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، عصر کی نماز ہے، مغرب کی تیسری رکعت ہے فرض کی، اس طرح عشاء کے آخری 2 رکعت جو ہے اس کے اندر بھی امام جو ہے وہ قرات نہیں کرتا، تو اس کے اندر کیا ہے، کیا فرمایا وانصتوا، اس کے اندر خاموشی اختیار کرو، اس کے اندر کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس جو امام پڑھ رہا ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، جو امام کی قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع الناس علی انها نزلت فی القرآن، کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت قرآن پاک نماز کے متعلق نازل ہوئی، کہ نماز کے اندر قرآن کو غور سے سنو۔ دوسرا مسئلہ آ گیا ولضالین کا، تو اس میں ایک بات اور بھی ہے، غیر المغضوبی، اور پھر 4 لوگوں پر تو اللہ نے انعام کیا تھا، غیر المغضوبی ان کے راستے پر نہ چلا، یہود پر اللہ کی پھٹکار ہے، کیونکہ یہودیوں کے علم کی مثال اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیوں؟ ان کے پاس علم جو ہے عمل کوئی نہیں ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ اور ولضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس جہالت ہے، علم کوئی نہیں۔ تو ہمیں یہود کے راستے پر نہیں چلانا، نصارہ کے راستے پر نہ چلا، بلکہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ پھر یہاں پر ولضالین آتا ہے تو اس کو سمجھیے گا کہ آمین، آمین ایسا کہنی چاہیے یا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ پہلے سمجھے کہ آمین ہے کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین یا تو اللہ کا نام ہے یا یہ دعا ہے۔ اگر اللہ کا نام کیا ہے، دلیل دی اس کی ابو ہریرہ کی روایت ہے، اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور دعا ہے تو دعا کے اوپر دلیل قرآن کی آیت دی، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، ہارون علیہ السلام ان کے بھائی نے آمین کہی، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم دونوں کی دعا کو قبول کیا گیا، قبول کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، وہ تو دعا ہے، ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، اس کو بھی دعا کہا، اللہ پاک نے قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ تو آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اگر آمین اللہ کا نام ہے یا دعا ہے، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کا تحقیق ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا نام ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اپنے نام کے بارے میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ تم اللہ کے نام کو ایسا پکارو، اللہ کے نام کو زور سے نہ لو، یہ قرآن کہا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ دعا ہے تو فرما رہے ہیں اللہ قرآن کے اندر
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کیا فرمایا اگر دعا ہے تو فرمایا کہ تم اللہ سے ایستا دعا مانگو، ایستا دعا مانگو۔ تو اگر اللہ کا آمین اللہ کا نام ہے تو اس کو ایستا جو ہے کہنا چاہیے، اگر آمین دعا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس اللہ سے تم کیا ہے اپنی لو لگاؤ، مگر کس حالت میں؟ ایستا اس سے مانگو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ وہ شافعی مسلک سے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر قرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں اس مسئلے کے اندر۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی سورۃ فاتحہ کی جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو سیکھنے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ آیات جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور موت کے بعد کیا ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔